ذرا ایک لمحے کے لیے اس دنیا کے شور سے باہر آ جائیں۔ یہ اسکرین، یہ آوازیں، یہ تیز رفتار زندگی، سب کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیجئے اور اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا واقعی زندگی بس یہی ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ دنیا حسن کی بات بہت کرتی ہے، چہرے، لباس، انداز، فالورز، مگر یہ حسن وقت کے ساتھ تھک جاتا ہے، رنگ بدل لیتا ہے اور آخر کار مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر گزری۔ یہ بات جنت کی ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ خوف ہے، نہ غم، نہ جدائی اور نہ تھکن۔ یہاں ہر لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ہے جنت کی حوریں۔ لیکن رک جائیں، یہ کوئی فلمی تصور نہیں، یہ کوئی دنیاوی خواہش کی تصور نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حوریں کون ہیں؟ قرآن فرماتا ہے، ہم نے انہیں خاص تخلیق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ تخلیق نہ ماں کے پیٹ سے ہے، نہ وقت کے مراحل سے گزری ہے۔ یہ حسن براہ راست اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ حوریں نہ بیمار ہوں گی، نہ بوڑھی اور نہ اداس۔ ان کے چہروں پر کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں غم کا داخلہ ہی بند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی حور دنیا میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے۔ سوچئے وہ حسن کیسا ہوگا جس کی ایک جھلک کائنات کو بدل دے۔ جنت کی حوروں کا حسن صرف چہرے کا حسن نہیں، یہ حسن حیا کا ہے، پاکیزگی کا ہے، وفا کا ہے۔ وہ نگاہیں نیچی رکھتی ہیں کیونکہ وہ مجبور نہیں بلکہ باعزت ہیں۔ وہ بات کریں گی تو آواز دل کے زخموں پر مرہم بنے گی۔ نہ شکوہ، نہ تکبر، نہ ضد، صرف سکون۔ لیکن یاد رکھیے، یہ حسن ہر ایک کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی نگاہ کی حفاظت کی، جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا، جنہوں نے حرام آسان ہونے کے باوجود کہا، نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، جو اسکرین کے سامنے دل کو قابو میں رکھتے تھے، جو خواہش کے طوفان میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کی حوریں کہیں گی، ہم تمہارے صبر کا انعام ہیں۔ تصور کیجئے، حساب ختم ہو چکا ہے، میزان بند ہو چکی ہے اور دروازے کھلتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، بس کیا ہی بہترین انجام ہے۔ جنتی بندہ قدم رکھتا ہے اور پہلی بار بغیر ڈر کے سانس لیتا ہے، اور پھر ایک نورانی منظر وہ سامنے آتی ہے، خاموش وقار کے ساتھ، نہ شور نہ نمائش، بس پاکیزہ موجودگی۔ وہ کہتی ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور پھر ہم اس دن بنائی گئیں جس دن تم نے حرام سے نظریں ہٹا لیں۔ یہ الفاظ دنیا کے تمام دکھوں کو معنی دے دیتی ہیں، لیکن اصل نعمت یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن اعلان ہوتا ہے، اے جنت والو، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ اعلان، اللہ کا دیدار، اس لمحے حوریں بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں اللہ کا دیدار ہر حسن سے بڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ نظر جو اللہ کو دیکھ لے، اس کے بعد کسی اور نعمت کی طلب باقی نہیں رہتی۔ اب کہانی تم پر آ کر رکتی ہے۔ تم ابھی جنت میں نہیں ہو، تم ابھی فیصلے کے مقام پر ہو۔ تمہاری نگاہ، تمہاری تنہائی، تمہارا موبائل، تمہارا دل، سب ایک فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہانی حوروں پر ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی تم پر ختم ہوتی ہے۔ جب کل جنت میں کوئی یہ کہے گا، ہم تمہارے صبر کا انعام ہیں، تو کیا آج ہم اپنی زندگی میں ایسا کوئی صبر کر رہے ہیں جس پر ہم فخر کر سکیں؟
جنت کی حوریں کہانی نہیں وعدہ ہے، اور وعدہ صرف ان کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔